السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں. آج میں ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا، صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جی چائے بھی نہ پیا کریں، آپ روحانیت پر بھی ڈسکشن نہ کیا کریں، موسم کا حال بھی نہ بتایا کریں، اور صرف اگر سیاسی اس میں دیں گے تو آپ کے ویئرز بہت زیادہ ہوں گے اور مجھے بھی بڑا سکون پہنچے. آپ سے بیٹا مودبانہ گزارش ہے کہ آپ ویلاگ نہ دیکھیں. محیط پیر زادہ بالکل ایسے ہی کرتا ہے، لاکھوں ویوز اس کا ویلاگ لیتا ہے. اوکے، ڈو اٹ، پیپل لائک ٹو لسن ٹو ہیم. اوکے، میرے سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، آپ بھی ادھر جائیں، میں آپ کی منتیں کر رہا ہوں. واٹ اے اسٹوپڈ پرسن یو آر. آپ اپنی رائٹس، اپنے فریڈمز، اپنی چوائسیز ایکسرسائز کرنا تو سیکھیں. پھر آپ کہتے ہیں ملٹری ہم پہ چڑھ گئی ہے. آپ کم ہیں دوسروں کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے، دوسروں کی نیچرل لیونگ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. عجیب و غریب قسم کے آپ لوگ ہیں. کمال ہے. میں گڈ وائبس اونلی پروموٹ کر رہا ہوں اس کپ کے تھرو، اور آپ عقل کے کھوتے انے. آج قاضی فائز عیسیٰ کا لان اٹھ گیا، آج کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا، اس میں چڑھ گیا. جاوید چودھری کا ایک کالم آیا ہے جس پہ کہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، بڑے مختلف لوگ اس پہ کامنٹس کر رہے ہیں. وہی بات جو میں نے کی تھی اس نے کی ہے، لیکن بہت ہی کنفلکٹنگ، انکنسسٹنٹلی. اسی میں بار بار تضاد ہیں اس کے پورے آرٹیکل میں. میں نے کہا تھا کہ اگر عمر عطا بندیال اجازت دے دیتا الیکشنز کی تو شاید 40% مشکل سے پی ٹی آئی ووٹ لیتی. باجوہ نے دھاندلی بھی کروانی تھی، لیکن آپ دیکھیں ان لوگوں نے خود اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری. اب جاوید چودھری صاحب ڈسٹووسکی کو بیچ میں لا رہے ہیں. بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ کہاں سے کیسے جوڑ لیا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر ایک لڑکی سے آپ بہت زیادہ عشق کرتے ہیں تو اس سے شادی نہ کریں، نہیں تو آپ کا عشق. ڈسٹووسکی نے اس پریمس میں بالکل نہیں کہا تھا. اس نے اس عشق کی بات نہیں کی تھی جو ہیر رانجھا اور سسی پنو، سونی مہیوال فوکلورز میں، شیریں فرہاد، اور جس پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بہت اپنا کلام لکھا ہوا ہے. دیٹ عشق بنیادی طور پہ وہ عشق ٹرو سولز کے درمیان ہے، اس میں باڈی نہیں آتی ہے تو کوئی فزیکل لسٹ کا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ فزیکل لسٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ جون سا ہے وہ لوز کر جاتی ہیں جب شادی ہوتی ہے. آپ کو میں دا ٹامس ہارڈی کے ایک بہت مشہور ناول ٹیسٹس آف دا ڈیابرولز کا حوالہ دیتا ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں جاوید چودھری کے کالم میں ٹیسٹ آف دا ڈیابرولز کی میری تشریح جو ہے اس کو کہا جائے کہ جاوید چودھری صاحب آپ اس فوج کو بتائیں کہ یہ کب بڈیالہ جیل پر کالا جھنڈا لگائے گی، اور وہ کالا جھنڈا اسی طرح لہرائے گا جس طرح ٹیس کو والٹر پہ سیکریفائس، ٹیس آف دا ڈیابرولز کو، ایلیک ڈیابرولز کو قتل کرنے پہ جس نے اسے ریپ کیا تھا اس پہ ہینگ کیا گیا اور کالا جھنڈا اس عمارت پہ لہرایا گیا. تو آپ پڈیالہ جیل پہ کب کالا جھنڈا لہرائیں گے؟ اور آخری سینٹنسز بہت زبردست ہیں ٹیسٹ آف دا ڈیابرولز. ٹامس ہارڈی کا ناول یہ ضرور پڑھیں، آپ سب نے ضرور پڑھا ہوگا. میں نے تو بہت کئی دفعہ پڑھا ہے اسے. اتنا میں نے اگر نیچر میں جانا ہوتا ہے میں ٹامس ہارڈی کا یہ ناول شروع کر دیتا ہوں. ہے بھی بہت بڑا، یہ کوئی 3 والیومز میں آیا تھا 1890-91 میں. پھر اس کو کنسائز ٹامس ہارڈی نے کیا. پہلے ایک میگزین میں دے دیا تھا، پھر اس کے بعد سینسرڈ میگزین میں دے دیا تھا کیونکہ کچھ اس میں چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہے. ٹامس ہارڈی آخری لائنوں میں لکھتا ہے کہ دی justice was done and president of the immortals
president of the Immortals, in a Nacilian phrase, stopped playing the sport with her. اندازہ لگائیں مطلب کیا زبردست میں کہتا ہوں بات کرتے ہیں. had ended the sport with her. ٹھیک ہے. ادھر میں آپ کو ایسیلیس کا بھی سمجھا دوں. یہ ایک بہت بڑا ٹریجک قسم کا آدمی تھا. 5ویں قبل عیسویں یہ تھا غالباً 400 کچھ میں -BC میں. تو یہ اس نے ایک پروستیس لکھا تھا ناول, اور وہ اپنی اس کی ایک لیجنڈری رائٹنگ تھی جس میں اس کو پرومستیس جو تھا اس کو جناب صاحب راک کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا, اور شاہین ایگل آتے تھے عقاب اور اس کا لیور روز اٹھا کے لے جاتے تھے, نکال کے لے جاتے تھے, اور پھر وہ رات کو دوبارہ لیور گرو کرتا تھا. روز یہ ہوتا تھا. تو پھر ہرکولیز آیا اور اس نے آ کر اس سے چھڑوایا. تو اس سے ایسیلیس فریز کہتے ہیں بیسیکلی جو مورلز کے لیے آلٹر, جو ڈیپریویشن جس گٹر میں 19 سینچری میں پھینک دیا ہوا تھا ویسٹرن سوسائٹی کو, یہ چرچ اور یہ جعلی سے مورلز بنا کے اس کے آلٹر پہ بیسیکلی اس کو قربان کیا گیا. سیکریفائس ٹو دا, میں ادھر بلکہ دیکھ رہا تھا, sacrifice to the laws and morals of the 19th century. آپ دیکھیں کہ لاز اور مورلز جو 19ویں صدی کے گندے بنے ہوئے تھے, جو اب فوج کے بنے ہوئے ہیں, یہ 9 مئی اور سارے, ان پہ سیکریفائس کرنے کا معاملہ ہے. مجھے جو اس کا بہت اچھا ایکسٹریکٹ لگتا ہے, آج میں دیکھ رہا تھا صبح ہی, مجھے یہ جاوید کے کالم سے ٹیسٹ آف دا ڈیئربیولز یاد آ گئی اس فضول آدمی سے. تو ایک بہت اچھا اس میں جو تھامس ہارڈی کا ہے, جو ڈسٹویسکی کو بیٹ کرتا ہے اس تھاٹ کو. نیور ان ہر لائف شی could swear it from the bottom of her soul had she ever intended to do wrong. اس نے کبھی wrong intend نہیں کیا تھا. Yet these hard judgments had come. Whatever her sins, they were not sins of intention, but of inadvertence. And why should she have been punished so persistently? یہ ایک بہت سوال کیا جاتا ہے کہ اگر میں بہت نیک رہا, میں آنیسٹ رہا, یہ کرما کے معاملات میں بھی ایشو اٹھتا ہے. میں بریفلی ٹیس کی سٹوری آپ کو بتا دوں کہ ٹیس ڈیئربیول فیملی سے ہوتی ہے, لیکن اس کے پیرنٹس بڑے غریب ہوتے ہیں. ڈیئربیولز میں ایک الگ ڈیئربیول ہوتا ہے, وہ کافی امیر ہوتا ہے, اور وہ اس کو ریپ کرتا ہے, اس سے بچہ ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے, اور ٹیس پھر ایک فارم میں چلی جاتی ہے. ٹیس وہ جو فارم میں ایز اے ملک میٹ کام کرتی ہے, وہ بہت زبردست سٹوری ہے. ان جانوروں کے ساتھ اس کا پیار, نیچر کے ساتھ اس کا پیار, ایکچولی بہت زیادہ نیچرل بیوٹی کی اس میں بات ہوتی ہے. تو وہاں ایک بندہ آتا ہے اینجل کلیئر کے نام سے. اینجل کلیئر جو ہوتا ہے وہ ادھر اپنا مینیجر یا ٹرینی آتا ہے فارم پہ سیکھنے کے لیے. وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اینجل کلیئر, اور بار بار ٹیس اس کو اپنا پاس بتانے کی کوشش کرتی ہے. جب بھی وہ بہت زیادہ انٹیمیٹ مومنٹس میں چلے جاتے ہیں اور شادی کی طرف چلتے ہیں, ہر دفعہ کوئی ایسا موقع بنتا ہے, وہ کہتا ہے لیو اٹ. جیسے ہوتا ہے نا کہ عاشق سننا ہی نہیں چاہتا ہوتا ہے اپنی معشوق کے بارے میں. میں کہوں کہ وہ یار میں تینوں دساں خان سامے نال دور, وہ بس کان بند کر لے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کہ نو جی نو, آئی ہیو ٹو ڈپ ان ٹو ہر, اینڈ یہ کرنا ہی کرنا ہے جی. لو جی کیا ہوا کہ شادی ہو جاتی ہے. شادی کی رات جب وہ بتاتی ہے تو الگ دوڑ جاتا ہے.
یہ جو مورلز 19 سینچری کے بات کی ہے نا تھامس ہارڈی نے کہ ان کے لیے یہ لا اینڈ مورلز جو ان سے ان کے بنائے گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی. تو وہ برازیل چلا جاتا ہے کلیئر، اور یہ بیچاری بہت رسوا ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا برازیل میں کام نہیں چلتا ہے، وہ بھی واپس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے بڑی اس سے زیادتی کی ہے، ایلیک بھی کہتا ہے کہ میں نے اس سے بڑی زیادتی کی ہے. یہ وہ آ کے دوبارہ اس کے ساتھ کلیئر سیٹ ہو جاتا ہے. یہ ان دا مین وائل ایلیک کو قتل کر دیتی ہے اور اپنی سسٹر کے کلیئر کو کہتی ہے کہ میری سسٹر کا تو خیال رکھنا. بڑی ٹریجک سٹوری ہے، بٹ دیٹ از اے ویری نیچرل سٹوری. میرا بتانے کا مقصد جاوید چودھری کے ڈسٹویسکی کے ناول سے یہ تھا کہ نو، یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. ایسا ڈسٹویسکی نے کہیں نہیں کہا تھا یا کسی میں اظہار نہیں اس نے کیا تھا. ایبسرڈ، ٹوٹلی رانگ. جو رومانٹکس ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ عاشقی کی ڈیٹیل ہوتی ہیں، وہ انریکوائٹڈ لو ہوتا ہے، جو پوئٹری میں بھی رہا ہے. اور انریکوائٹڈ لو میں آپ یہ نہیں کہتے ہوتے کہ شادی کرنی ہے نہیں کرنی، وہ irrelevant ہو جاتی ہے. شادی ایک مینس ٹو این اینڈ ہوتی ہے، اینڈ ایک بہت بڑا ہو جاتا ہے. کمنگ بیک ٹو جاوید's کالم، اس کی انکنسسٹنسیز کہ اس نے کہا جی کہ آپ ویسے پڑھ لینا گوگل کر کے کیا کہ اب غالباً یہ آئی ایس آئی نے اس سے یہ آرٹیکل لکھوایا ہوا ہے، آئی ایس آئی کی پھٹی ہوئی ہے. اس نے کہا جی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں اب یہ 2/3 سے بھی زیادہ لے جائے گا. کیا آپ کو اس نے کہا کہ سوجی تھی، اس کو اتار دیا جب یہ بالکل ان پاپولر تھا. کوئی نہ اس سے نہ فارن منسٹر سے اس سے ملنا چاہتا تھا. میں اسے کرٹیسائز کرتا ہوتا تھا، بٹ کرپشن پہ not on these issues. اس کے principal stands international forums پہ were splendid, like he went to Russia and it was marvelous, I would say. ٹھیک ہے جی. خیر کہتا ہے کہ اب جون سا ہے، اب آپ کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے، وہ تو چھت پھاڑ کے اڈیالہ کی نکلے گا. چھت پھاڑ کے نہیں، اڈیالہ پہ کالا جھنڈا لگے گا ہے جی. تمہارے مورلز پہ لعنت ہوگی تمہارے پہ. میں تو خیر اس طرح کی وش نہیں کرتا ہی وڈ آلٹر، لیکن وہ ان دا پرووربیل سینس کہ وہ قربانی دے رہا ہے، اس وقت بھی وہ قربانی دے رہا ہے آپ کے بیڈ مورلز کی، بیڈ لاز کی. آپ میں سے کوئی بندہ مورل کریج نہیں دکھا رہا ہے ٹو سپورٹ دا ٹروتھ وچ ہی از فالوئنگ، ٹو بی ود دا ٹروتھ. اب آپ دیکھیں آروز کیونکہ لگائے ہوئے، ایک وہ ٹٹی کا انسپیکٹر، وہ رؤف ٹٹیوں والا، ایک وہ ٹٹیوں کے ٹھیکے لیتا تھا، بہت بڑا کنٹریکٹر، اس نے بڑے ٹٹیوں والے بھرتی کر لیے، تو ایک ٹٹیوں والا اے آر او بنا ہوا ہے. اندازہ لگائیں، کل میں پڑھ رہا تھا، دیکھیں سارا انہوں نے نظام جون سا ہے اپنے قبضے میں لے کے اپنے مورلز بتائے کہ یہ مورلز ہے، یہ درست ہے، یہ گانڈا جی ٹھیک ہے، گانڈا گیری حق پر ہے. اندازہ لگائیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھٹو ابھی تک ہمارے سر سے نہیں اتر رہا، یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گا، تو آپ اسے ایک دفعہ موقع دیں تاکہ یہ رسوا ہو جائے، ذلیل و خوار ہو. ویری گڈ، دیں جی، دیں فری اینڈ فیئر الیکشن. میں تو سب سے پہلے وہ بندہ ہوں جو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں عمر عطا بندیال کو موقع دینا چاہیے تھا، ان کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا جی. گانڈا جی آتے ذرا، گانڈا جی کو اپنے کیسوں کی پڑی ہوئی تھی، گانڈا جی تو کیسز میں پھنسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، گوڈے گوڈے اپنے کیسز میں کیسے فرسٹ کلاس طریقے سے کیسز بھی ختم کرا لیے، سب کچھ ختم کرا لیا، اور دلو کنجرو حرامیوں پھر بھی ہمت نہیں پڑ رہی ہے الیکشن لڑنے کی. یہ بابا آپ جہاں اب بیٹھے ہیں نا، یہ چینج ہو گئے ہوئے ہیں حالات. ٹھیک ہے جی. اب یہ 21ویں صدی میں آپ بیٹھے ہیں، اب وہ معاملات نہیں رہے پرانے. اب آپ بدماشی، دھونس دھاندلی بالکل نہیں چلا سکتے ہیں. یہ غنڈہ گردی بالکل نہیں چلے گی. کوئی ایک دو دفعہ چل گئی. اب یہ جاوید جو وہ بسوں میں دارو بیچنے والا بدماش کالیا سا، ٹھیک ہے نا جی،
وہ تو یہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے عجیب و غریب منطق، اور ہم کیسے ادیبوں کو رگڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کبھی ایسی بات کر سکتا ہے یو سی کہ آپ شادی نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی، کسی عورت سے شادی نہ کریں جس سے آپ کمال ہے. He is totally wrongly interpreted by جاوید چودھری, let me tell you. ٹھیک ہے، وہ میں اسے اتنے پائے کا لٹریری فگر نہیں مانتا ہوں جس میں میں ٹامس ہارڈی کو کنسیڈر کرتا ہوں، ولیم ورڈزورتھ کو، یا یہ ملٹن وغیرہ کو. پیراڈائز لاسٹ، پیراڈائز ریگینڈ. ملٹن نے انریکوائٹڈ لو پہ بہت زیادہ پوئٹری کی ہے. بیسیکلی سول جو ہے، روح کی روشنی جو ہے، یہ عشق پہ مبنی ہے. یہ عشق کا اظہار آپ نے کسی طرح کرنا ہے ان اینی آف تھنگس آف دا نیچر. آپ کوئی پرندے ہیں، درخت ہیں، محبوب ہے، خاتون ہیں، اور جس کو کہ یہ سوڈمی والے یہ گے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مرد پہ کیا ہے. بیسیکلی دیٹ سول، دیٹ روشنی اور وہ عشق، بیسیکلی اس میں جو ہے عشق کی آگ جو ہے، اس میں یہ شادی وادی تو بالکل irrelevant ہے. اس طرح کی باتیں کرنا، اور کون سا یہ تو وہ جو مردوں نے درختوں پہ عورتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے عشق کی جاوید چودھری ادھر بکواس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے آج دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے، کوئی چینج نہیں ہو جاتا. یہ اندیا دیا ہے کہ بلے کا نشان بھی رہے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا. اور کچھ جاوید کے کالم سے مجھے لگ رہا ہے کہ عمران کو کسی نہ کسی طرح کچھ لیوے دی جائے گی. آج علیمہ کا بھی بیان بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے کہا بجائے اس کے کہ سازش والوں کو پکڑو، جو سازش کا بتا رہا ہے اس کو پکڑا ہوا ہے. یہ معاملہ تو ادھر ہے ہی نا. دیکھیں نا، امریکہ کو یہ پریشانی تو لگی ہوئی ہے. تو لہٰذا ان الیکشن سے اچھا، پھر اس نے مجیب الرحمان کا بھی جاوید نے تذکرہ کیا ہے کہ اس کی طرح آپ کریں گے، آپ تب ایکٹ کریں گے جب مجیب الرحمان کا، اور اس کیس میں تو وہ وقت بھی نہیں آئے گا. اندازہ لگائیں، اتنا گانڈے کو اور آئی ایس آئی کو جاوید نے ڈرا دیا ہے. بلکہ میرا تو خیال ہے آئی ایس آئی کے کہنے پہ گانڈے کو ڈرانے کے لیے اس نے یہ کالم لکھا ہے کہ گانڈے تو دوڑ جا، ووٹ میں اس کو حصہ لینے دو، اس کو آنے دو، ویری فیئر، آنے دو. چھت پھاڑ کے وہ نہیں تو ڈیالہ کی آ جائے گا. تو یہ بدماشیاں، یہ غنڈہ گردیاں صرف اور صرف آپ جو مورلز اپنا رہے ہیں. ایکچولی ٹامس ہارڈی نے اس ناولز میں بھی ان مورلز کا تذکرہ کیا ہے. ایکچولی وہ بیڈ مورلز اینجل کلیئر کے، جس وجہ سے اس نے کہا کہ اس کے ساتھ تو اس نے یہ نہیں پوچھا، بدماش اس سے عشق کرتا رہا، اور آخری وقت آ کے جب اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا تھا، بیچ میں بتانے کی اس نے بھی کوشش کی. تو وہ سوسائٹی نے جو مورلز لگائے ہیں اس کا ہارٹ نہیں وہ کہتا ہے. سوسائٹی کے جو لا اینڈ مورلز ہیں کہ داغدار عورت ہے، اس سے جناب صاحب اب میری شادی نہیں ہو سکتی. میں تو بڑا اس کا باپ کوئی کلیئر کا شاید منسٹری میں ہوتا ہے، یہ جو چرچوں کی ہے، تو میں کیسے شادی کروں گا. تو یہ ساری آپ انوالوڈ ہیں، سارے آپ لوگ بیسیکلی جاوید وغیرہ سارے پورے یہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ کپ نہ لایا کریں، روحانیت پہ بات نہ کیا کریں، دے کہیں وہ کہیں، مجھے کار لے دیں، مجھے گھر لے دیں. ٹھیک ہے. اور جیسے کل وہ احمد نورانی نے بہت اچھا، وہ چاہت علی خان کیا ہے ود اللہ صاحب، اس نے جیو نے اس کی وہ نیشنل اسمبلی کے سیٹ والی فوٹو لگائی ہوئی کہ جی میں نیشنل اسمبلی لاہور سے 128 سے لڑ رہا ہوں. احمد نورانی دو آئی ڈونٹ لائک دا مین مچ، لیکن اس نے بہت اچھی ٹویٹ کی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ بجائے اس سے کہ اس کا جو دماغ خراب ہے اس سے ہمدردی کی جائے، اس کو بوسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مزید فتنہ یا مزید معاملات کو الٹا کرے. بات اس نے بالکل ٹھیک کی ہے. بیسیکلی تو وہ پیچ آدمی ہے، ایک مینٹل آدمی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا دیکھیں جی آپ نے اگر کامیڈی میں بھی آنا ہے، پیروڈی بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی تو کوئی حسن ہو نا.
ایویں ٹوٹا پوٹا کھوٹا میں کی لوٹا موٹا ٹوٹا چاہت فتح علی وہ کنڈے سے پہن لیے. ہی از نارمل اینڈ ہی شوڈ بی چیکڈ. تو لہٰذا میرے خیال میں یہ جو جاوید چودھری کا کالم ہے اس نے معاملات کو کافی سیریس کر دیا ہے پاکستان میں. اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت امریکہ بالکل نہیں مانا ہے. میں آپ کو بتا دوں معاملات بہت خراب ہیں، لیکن عوام کا اس میں کردار ہمیشہ کی طرح بہت اہم رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے